الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ کورونا وائرس اور دیگر وبائیں، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سردار احمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ بیان کے لیے نارووال پنجاب پاکستان تشریف لے گئے۔ آپ کے گلے میں تکلیف تھی، جس کی وجہ سے حاضرین کو محسوس ہوتا تھا کہ آج بیان مشکل ہی ہوگا۔ آپ ان کی کیفیت بھانپ گئے اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا، ہمارے پاس ایک ایسا نسخہ ہے جو ہر مرض کا علاج اور اللہ پاک کے حکم سے شفا ہے۔ یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بلند آواز سے درود پاک پڑھنا شروع فرما دیا۔ درود شریف کا پڑھنا تھا کہ تکلیف ختم ہو گئی اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 3.5 گھنٹے کا ایمان افروز بیان فرمایا۔ محدث اعظم پاکستان نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ہر مرض سے نجات پانے کا نسخہ بھی بتایا اور اس پر عمل کر کے مرض سے شفا بھی پائی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر طرح کے حالات میں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کا معمول بنائیں اور مصیبت، پریشانی، مرض اور وبا سے چھٹکارا پائیں۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک خوبی دافع البلا یعنی بلاؤں کو دور کرنے والا بھی ہے، اور جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نظر کرم فرماتے ہیں تو بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جب بادشاہ ڈر کر بھاگنے لگا، ملک شام میں طاعون کی بیماری پھیلی تو بنو امیہ کا بادشاہ عبد الملک موت کے ڈر سے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے شہر سے بھاگ نکلا اور اپنے خاص غلام اور کچھ فوج بھی ساتھ میں لے لی۔ وہ بیماری سے اس قدر ڈرا ہوا تھا کہ زمین پر پاؤں نہیں رکھتا تھا بلکہ گھوڑے پر ہی سوتا تھا۔ دوران سفر ایک رات اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے غلام سے کہا، مجھے کوئی کہانی سناؤ۔ ہوشیار غلام بادشاہ کو نصیحت کرنے کا موقع پا کر بولا، ایک لومڑی اپنی جان کی حفاظت کے لیے شیر کی خدمت کیا کرتی تھی۔ شیر کے خوف کی وجہ سے کوئی جانور لومڑی کی طرف دیکھ نہیں سکتا تھا۔ لومڑی بڑے سکون کی زندگی گزارتی رہی۔ ایک دن اچانک ایک عقاب لومڑی پر جھپٹا تو لومڑی بھاگ کر شیر کے پاس چلی گئی۔ شیر نے اس کو اپنے اوپر بٹھا لیا۔ عقاب دوبارہ جھپٹا اور لومڑی کو اپنے پنجوں میں دبا کر اڑ گیا۔ لومڑی چلا چلا کر شیر سے فریاد کرنے لگی تو شیر نے کہا، اے لومڑی، میں زمین پر رہنے والے جانوروں سے تیری حفاظت کر سکتا ہوں، آسمان کی طرف سے حملہ کرنے والوں سے میں تجھے نہیں بچا سکتا۔ یہ کہانی سن کر بادشاہ کو بڑی عبرت ہوئی اور اس کی سمجھ میں آ گیا کہ میری فوج ان دشمنوں سے تو میری حفاظت کر سکتی ہے جو زمین پر رہتے ہیں، مگر جو بلائیں اور بیماریاں آسمان سے حملہ آور ہو ان سے مجھے میری بادشاہی نہیں بچا سکتی۔ بادشاہ کے دل سے طاعون کا خوف چلا گیا اور وہ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہ کر رہنے لگا۔
پیارے اسلامی بھائیوں، وبائیں آزمائش بن کر آتی ہیں، لیکن ان سے بچنے کے لیے غیر ضروری اقدامات کرنا کسی طرح بھی درست نہیں، کیونکہ وبا کا عقاب ہمیں شیر کی حفاظت سے بھی نکال کر لے جا سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں تقدیر پر راضی رہنا اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنا عقل مندی کی علامت اور دانشوری کا تقاضا ہے۔ آزمائش خواہ کسی بھی قسم کی ہو، اسلام کی روشن تعلیمات پیش نظر رکھنے والا صبر کو ڈھال بنا کر اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ وہ چند آزمائشوں کے بجائے بے شمار نعمتوں پر نظر رکھتا ہے۔ وہ شکوہ شکایت کے شعلے غمزدہ معاشرے میں نہیں پھیلاتا، بلکہ سراپا شکر بن کر عزم و ہمت کو قائم و دائم رکھتا ہے۔ آزمائش کی ان گھڑیوں میں وہ لوگوں کے ساتھ جانی اور مالی تعاون کر کے دکھوں کو کم کرنے کا مضبوط ذریعہ ثابت ہوتا ہے، اور اس کا عمل امیدوں کے چراغ روشن کرنے میں بھرپور مدد فراہم کرتا ہے۔ مگر ان تمام تر فوائد کے حاصل کرنے کا دار و مدار اسلام کی روشن تعلیمات سے آگاہ ہونے اور ان پر سچے دل سے عمل پیرا ہونے پر ہے۔ جب ماضی میں وبائیں آئیں، جب کبھی مسلمانوں کو وبائی امراض اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ تقدیر پر راضی رہتے اور تدبیر بھی اختیار کرتے، اور اس آزمائش کے آنے کے اسباب کا سد باب کرتے ہوئے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ توبہ کرتے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے ماضی کے دو واقعات ملاحظہ کیجیے۔ 449 سنہ ہجری میں آذربائیجان، واسطہ اور کوفہ میں وبا پھیلی، جس سے بہت بڑی تعداد متاثر ہوئی اور لوگ پریشان ہو گئے۔ سب نے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کی، شرابوں کو بہا دیا، گانے باجوں کے آلات توڑ ڈالے اور اپنی قیمتی چیزیں صدقہ کر دی۔ 833 سنہ ہجری میں بحیرہ اور گریبہ میں طاعون کی وبا پھیلی اور بڑھتے بڑھتے غزہ، قدس، سبت، دمشق تک پہنچ گئی۔ مسلمانوں نے اس آزمائش میں اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کیا اور قاہرہ میں اعلان کیا گیا کہ تمام مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور 3 دن کے روزے رکھیں۔ اس وقت کے قاضی القضات یعنی چیف جسٹس شیخ علم الدین صالح بلقینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شہر قاہرہ سے باہر نکل کر ایک صحرا میں تشریف لے گئے اور لوگوں کو وعظ و نصیحت فرمائی۔ پھر عاجزی و انکساری کے ساتھ خوب گڑ گڑا کر دعائیں کی گئی۔ آج جبکہ کورونا وائرس جیسے وبائی حملے نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور کئی ممالک نے تو لاک ڈاؤن کر کے اپنی معاشی سرگرمیاں معطل کر دی ہے، تو مسلمانوں کی بھی اخلاقی، مذہبی اور معاشرتی ذمہ داری ہے کہ اس سے بچاؤ کے لیے اپنے گھروں میں محصور ہو کر لا یعنی کاموں میں وقت برباد کرنے، فراغت سے بے مقصد فائدہ اٹھا کر گلی محلوں میں چوپال لگانے، سوشل میڈیا پر فضول تبصرے کرنے کے لیے اسکرولنگ کرتے رہنے کے بجائے اپنے بزرگوں اور سابقہ مسلمانوں کے اختیار کردہ اقدامات کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں اور اس وبا کا ڈٹ کر مقابلہ کرے، نیز اللہ پاک پر کامل توکل کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر اختیار کرے، نماز پنجگانہ کی پابندی کرے، غریب مسلمانوں کا خیال رکھے اور خوب صدقہ و خیرات کرے۔ دوسرا باب، وجوہات و علامات۔ کورونا وائرس جیسی وباؤں کی وجوہات۔ وبا ہو یا مصیبت، اس سے بچنے کے لیے تدبیر و اسباب اختیار کرنا عقل مندی اور ایسا نہ کرنا سراسر بے وقوفی ہے۔
دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ان وبائی حملوں سے بچنے کے اسباب اختیار کیے جائیں اور ساتھ ساتھ اللہ پاک پر توکل یعنی بھروسہ کیا جائے۔ یاد رکھیے، اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہوتا، لہٰذا احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کی جائے۔ بھلا وہ شخص بادام کیسے چبا سکتا ہے جس کے منہ میں دانت ہی نہ ہو؟ ہماری بدعمالیاں۔ انسان کو جو بھی برائی پہنچتی ہے وہ اس کی اپنی بدعمالیوں کا خمیازہ ہو سکتا ہے جو اس کو کسی نہ کسی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی غلطی سے سیکھ لے اور آئندہ اس غلطی کو دہرانے سے باز رہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اسے تباہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ پارہ 21 سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں ارشاد ہوتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائے، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ انسان گناہوں کی وجہ سے ہزاروں قسم کی پریشانیوں میں گر جاتا ہے۔ قحط سالی، بارش کا رک جانا، پیداوار کی قلت، کھیتیوں کی خرابی، تجارتوں کے نقصان، آدمیوں اور جانوروں میں موت، آتش زدگی کی کثرت، ہر شے میں بے برکتی، طرح طرح کی بیماریاں اور بے سکونی انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ ہلاکت میں ڈالنے والے کام۔ صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے کہ کسی قوم میں اعلانیہ بے حیائی پھیل جانے کی وجہ سے ان میں طاعون اور مختلف امراض عام ہو جاتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے قحط آتا اور ظالم حاکم مقرر ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے بارش رکتی ہے۔ اللہ پاک اور اس کے رسول کا عہد توڑنے کی وجہ سے دشمن مسلط ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے مالوں پر جبری قبضہ کرنے کی وجہ سے اور اللہ پاک کی کتاب کے مطابق حکمرانوں کے فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان قتل و غارت گری ہوتی ہے۔ سود خوری کی وجہ سے زلزلے آتے اور شکلیں بگڑ جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، 5 چیزوں سے بچنے کے لیے 5 کاموں سے بچو۔ نمبر 1، جو قوم کم تولتی ہے اللہ پاک انہیں مہنگائی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نمبر 2، جو قوم بد عہدی کرتی ہے اللہ پاک ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ نمبر 3، جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ پاک ان سے بارش کا پانی روک لیتا ہے اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیا جاتا۔ نمبر 4، جس قوم میں فحاشی اور بے حیائی پھیل جاتی ہے اللہ پاک ان کو طاعون اور ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے جو ان سے پہلے لوگوں کو نہ تھی۔ اور نمبر 5، جو قوم قرآن پاک کے بغیر فیصلہ کرتی ہے اللہ پاک ان کو زیادتی یعنی غلط فیصلے کا مزہ چکھاتا اور انہیں ایک دوسرے کے ڈر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مذکورہ آیت مبارکہ اور حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ معاشرے کی موجودہ صورتحال پر غور کرے کہ فی زمانہ بے حیائی، ناپ تول میں کمی، لوگوں کے اموال پر جبری قبضے، زکوٰۃ کی عدم ادائیگی، جوا، سود خوری اور رشوت کے لین دین سمیت وہ کون سا گناہ ہے جو ہمارے درمیان عام نہیں؟
شاید انہی اعمال کا نتیجہ ہے کہ آج کل ایڈز، کینسر اور دیگر جان لیوا امراض میں مبتلا ہیں۔ بارش رک جانے یا حد سے زیادہ آنے کی آفت کا یہ شکار ہے۔ دشمن ان پر مسلط ہوتے جا رہے ہیں۔ قتل و غارت گری ان میں عام ہو چکی ہے۔ زلزلوں، طوفانوں اور سیلاب کی مصیبتوں میں یہ پھنسے ہوئے ہیں۔ تجارتی خسارے اور ہر چیز میں بے برکتی کا رونا یہ رو رہے ہیں۔ ہمارے گناہوں کی سزا کے لیے یہ بھی کافی نہ تھا کہ ہم کورونا وائرس جیسے خطرناک اور عالمی وبائی مرض میں مبتلا کر دیے گئے۔ اب بھی وقت ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے اور اپنی بگڑی ہوئی عملی حالت سدھار لیجئے۔ اپنے گرد و پیش کے مسلمانوں پر بھی انفرادی کوشش جاری رکھیے، ان کو بھی دین اسلام کی خوبصورت تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا ذہن دیتے رہیے۔ اللہ پاک نے چاہا تو اس آزمائش سے بھی جلدی جان چھوٹ جائے گی اور دنیا و آخرت میں سکون نصیب ہوگا۔ کورونا وائرس کی علامات۔ ہر مرض کی طرح کورونا وائرس کی بھی کچھ نہ کچھ علامات ہیں۔ چند علامات ملاحظہ کیجئے۔ نمبر 1، تیز بخار لازمی۔ نمبر 2، خشک کھانسی لازمی، بلغم والی کھانسی نہیں۔ نمبر 3، گلے کا سوج جانا لازمی۔ نمبر 4، سانس لینے میں مسئلہ ہونا، زیادہ تر کیسز میں۔ نمبر 5، سر میں شدید درد، زیادہ تر کیسز میں۔ نمبر 6، آنکھوں کا سرخ ہونا، زیادہ تر کیسز میں۔ نمبر 7، نزلہ زکام، زیادہ تر کیسز میں۔ نمبر 8، جوڑوں میں درد، جسم میں درد، زیادہ تر کیسز میں۔ نوٹ: اگر گلا درد ہے اور نزلہ زکام میں ناک بہہ رہی ہے تو کورونا نہیں ہے۔ صرف بخار اور بلغم والی کھانسی ہے تو بھی نہیں ہے۔ نزلہ زکام بہتی ناک کے ساتھ سر درد ہے تو بھی کورونا نہیں ہے۔ بخار کے ساتھ نزلہ زکام بہتی ناک جسم درد ہے تو بھی کورونا نہیں ہے۔ تیسرا باب، بچنے کے طریقے۔ کورونا وائرس سے کیسے بچا جائے؟ کورونا وائرس سے بچنے کے لیے دنیا بھر کے مختلف ماہرین کی تجاویز کا خلاصہ حاضر ہے۔ ان پر عمل کر کے ہم کورونا وائرس سے بچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، بھاپ لیجئے۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے بھاپ لینا فائدہ مند ہے۔ بھاپ لینا نزلہ زکام کھانسی کے لیے بھی مفید ہے۔ بھاپ میں سانس لینے سے ناک سے حلق تک کا اندرونی حصہ نزلے کی رطوبت سے صاف ہو جاتا ہے، گلے سے بلغم کو خارج کرتا ہے، جس سے گلے اور کھانسی کی صورت میں افاقہ ہوتا ہے۔ کسی برتن میں پانی گرم کر کے اپنے سر کو تولیے یا کسی چادر سے ڈھانپ کر بھاپ میں سانس لیجئے۔ یہ گرم بھاپ ہوا کی نالیوں کو کچھ حد تک کھولتی ہے، جس کے نتیجے میں مواد کے لیے نکلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بھاپ لینا روزمرہ کے تناؤ یعنی اسٹریس سے نجات دلانے بھی مدد حاصل کرتا ہے۔ نمبر 2، جسم کا دفاعی نظام مضبوط بنائیے۔ ہمارے جسم میں ایسا مدافعاتی نظام یعنی امیون سسٹم موجود ہے جو بیماریوں سے بچانے، انفیکشن اور وائرس سے لڑنے اور جسم کو صحت مند رکھنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اگر یہ نظام کمزور ہو جائے تو بیماریاں ہم پر مسلط ہو جاتی ہیں۔ کورونا وائرس سے بچانے میں بھی مدافعاتی نظام کا بہت عمل دخل ہے۔ جس کا مدافعاتی نظام مضبوط ہوتا ہے، کورونا وائرس اسے نقصان نہیں پہنچاتا۔ ماہرین کے مطابق ان تجاویز پر عمل کرنے سے مدافعاتی نظام کو مضبوط سے مضبوط تر بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، غذائیت سے بھرپور خوراک ہمارے مدافعاتی نظام کو طاقت فراہم کرتی ہے، لہذا ان غذاؤں کا استعمال کیجیے۔ نشاستہ سے بھرپور قدرتی غذائیں۔ نشاستہ یعنی کاربوہائیڈریٹس ہمارے جسم کو بہت زیادہ توانائی فراہم کرتا ہے اور اس کے بغیر ہمارا جسمانی نظام کا چلنا دشوار ہوتا ہے۔
نشاستہ یعنی کاربوہائیڈریٹس شہد، دودھ، گنے، چاول، آلو، گاجر اور کیلے وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ لحمیات سے بھرپور قدرتی غذائیں۔ لحمیات یعنی پروٹین ہمارے جسم کے ٹیشوز اور ٹوٹ پھوٹ سے بچاتا ہے اور بیماریوں سے لڑنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ گوشت، مچھلی، انڈا اور دودھ وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ حیاتین سے بھرپور غذائیں۔ حیاتین یعنی وٹامن بچوں کی نشو و نما، انفیکشنز کے خاتمے، آنکھوں کی روشنی بڑھانے، سر اور دانتوں کو تقویت دینے کا سبب بنتا ہے۔ یہ بھنڈی، ٹماٹر، پالک، ادرک، گاجر، انڈا، کینو، پپیتا، آم اور دہی وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ نمبر 2، روزانہ ورزش کرنے سے بھی ہمارا مدافعاتی نظام مضبوط رہتا ہے۔ نمبر 3، پرسکون اور مکمل نیند لینے سے بھی مدافعاتی نظام میں مضبوطی آتی ہے۔ نمبر 4، جسمانی وزن کا توازن بگڑنے نہ دینے سے بھی مدافعاتی نظام کو تقویت ملتی ہے۔ نمبر 5، ذہنی دباؤ پر قابو پا لینے اور اسے کم سے کم کرنے کی کوشش بھی مدافعاتی نظام کے لیے مفید ہے۔ نمبر 3، نیکیاں اختیار کیجیے۔ بسا اوقات اللہ پاک کی جانب سے ہمیں نیکیوں میں اضافے کے سنہرے مواقع ملتے ہیں۔ وبائی امراض والے ایام بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد یہ دن صرف وبا سے ڈرتے یا گناہ کرتے گزارتی ہے اور کامل مسلمان خدا سے ڈرتے اور نیکیاں کرتے ہوئے گزارتا ہے۔ دونوں کے دن گزر تو جاتے ہیں مگر پہلے طبقے کے حصے میں حسرت اور تلخ یادیں رہ جاتی ہے، جبکہ دوسرے طبقے کے لیے یاد رحمان میں گزرے صبح و شام یادگار بن جاتے ہیں اور ان حالات میں شرعی احکام کو ملحوظ رکھنے کا عزم بلند ہمتی عطا کرتا ہے، اور یہی بلند ہمتی انسان کو مستقبل میں مستقل مزاجی سے مشکلات کا مقابلہ کرنا سکھاتی ہے۔ مختصر یہ کہ آپ اعمال نامے کی زمین میں نیکی کا بیج بو دیجئے، اس سے نکلنے والے سایہ دار درخت آپ کو آفتوں کے طوفان، مصیبتوں کی تپش اور وباؤں کی بلاؤں سے بچانے میں بہت ہی مددگار ثابت ہوگا۔ نمبر 4، اب تو گناہ چھوڑ دیجئے۔ ارے یہ کیا، کورونا وائرس نے آپ سے سب کچھ چھڑوا دیا مگر گناہ نہیں چھڑوا سکا۔ آپ نے تو اب تک نماز شروع نہیں کی بلکہ اب بھی نماز قضا کر رہے ہیں۔ حق تلفی اور دل آزاری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آپ جھوٹ، غیبت، چغلی اور حسد وغیرہ سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوئے جا رہے ہیں۔ اگرچہ لاک ڈاؤن میں سب بند ہے مگر شیطان بند نہیں ہے اور نہ ہی اس کے بہکانے پر پابندی لگی ہے۔ وہ تو بہکا کر آپ سے مزید گناہ کروانے پر تلا ہوا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر شیطان کی چالوں میں آ کر آپ یوں ہی گناہ کرتے رہے اور ان گناہوں کی نحوست کورونا وائرس کی صورت میں ظاہر ہوئی تو آپ کیا کریں گے؟ لہٰذا صحت کو غنیمت جانیے اور ابھی سے گناہ چھوڑ دیجئے۔ ممکن ہے کہ گناہ چھوڑنے کا عزم آپ کو کورونا وائرس سمیت دنیا کی کئی آفتوں سے نجات عطا کر دے اور آپ کی زندگی قابل رشک حد تک پرسکون ہو جائے۔ نمبر 5، صفائی کا اہتمام کیجیے۔ اسلام نے صفائی ستھرائی کو پسند بھی کیا ہے اور اس کی بہت زیادہ تاکید بھی کی ہے۔ لہٰذا جسم، لباس، گھر، مسجد، محلے اور شہر کو صاف ستھرا رکھنا اچھے شہری اور کامل مسلمان ہونے کی علامات میں سے ہے۔ صفائی کی عادت ہمیں بیماریوں اور وباؤں کی آفت سے بچا سکتی ہے۔ لہٰذا کورونا وائرس سے بچنے کے لیے ان چیزوں کی صفائی کا بالخصوص اہتمام کیجیے۔ نمبر 1، بار بار ہاتھ دھو لیجیے۔
آپ کو یاد دہانی کروا دوں کہ کورونا ایک غیر جاندار آنکھ سے نہ دکھنے والا وائرس ہے۔ جراثیم کی طرح اس کی صرف موجودگی نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن جیسے ہی ہاتھ کے ذریعے انسان کے منہ، آنکھ اور ناک میں داخل ہو کر حلق اور پھیپھڑوں تک پہنچتا ہے تو انسانی رطوبت کا سہارا ملنے کی وجہ سے نہایت طاقتور ہو جاتا ہے اور انسان کے لیے مستقل تکلیف کا سبب بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین کورونا وائرس سے بچنے کے لیے درست طریقے سے بار بار ہاتھ دھونے پر بہت زور دے رہے ہیں، کیونکہ اس عرصے میں ایک کا ہاتھ نہ دھونا کئی لوگوں کا اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے کا سبب بن سکتا ہے۔ ان تصویروں کے ذریعے ہاتھ دھونے کا درست طریقہ ملاحظہ کیجیے۔ صابن سے ہاتھ دھونے کا مستقل معمول بنا لیجئے، اور اگر بار بار ہاتھ دھونے میں مشکل پیش آتی ہو تو ہینڈ سینیٹائزر کے ذریعے بھی ہاتھوں کو صاف اور وائرس سے پاک کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، کورونا وائرس کے لحمیاتی سالمے کے خاتمے کے لیے اس پر چڑھی ہوئی چربی کی تہ کا خاتمہ ضروری ہے، لہٰذا جو چیزیں اس تہ کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ کورونا کو بھی ختم کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ چیزیں کورونا وائرس کو ختم کرنے کے لیے مفید ثابت ہوئی ہے۔ کورونا وائرس کے خاتمے کے لیے صابن یا ڈٹرجنٹ کا جھاگ بہترین مانا گیا ہے۔ ان دونوں کو 20 یا اس سے زائد سیکنڈ تک ہاتھ پر رگڑتے رہنے سے اس پر چڑھی ہوئی چربی کی تہ کٹ جاتی ہے اور لحمیاتی سالمہ ریزہ ریزہ ہو کر خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ گرمائش چربی کو جلدی پگھلاتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ 25 ڈگری سے زائد درجہ حرارت نرم گرم سے تھوڑا زیادہ تک گرم کیے ہوئے پانی سے اپنے ہاتھ، کپڑے اور دیگر اشیاء صابن یا ڈٹرجنٹ کے جھاگ سے دھوئیں۔ گرم پانی جھاگ بھی زیادہ بناتا ہے، اس لیے اس کا استعمال زیادہ سود مند ہے۔ ایک حصہ بلیچ اور 5 حصے پانی ملا کر اچھی طرح اسپرے کرنے سے بھی اس کی حفاظتی جلی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر سخت دھوپ کے براہ راست پڑنے سے بھی یہ ریزہ ریزہ ہو کر از خود ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، کھانسنے اور چھینکنے میں احتیاط کیجیے۔ جس طرح ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، یوں ہی ہر چھینک کورونا نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے یہ جملہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئے، تو اسی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھیے اور دی گئی تصویر کے ذریعے چھینکنے اور کھانسنے کی احتیاطیں سمجھ لیجیے۔ جن لوگوں کو کھانسی اور چھینکیں لگی ہو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماسک پہنیں۔ یاد رہے کہ ماہرین سرجیکل ماسک یا طبی حفاظتی ماسک ہی تجویز کر رہے ہیں اور سوتی یا ریشمی ماسک پہننے سے منع کر رہے ہیں، لہٰذا ماسک کے انتخاب میں ماہرین کی اس تجویز کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، گھر اور علاقہ صاف ستھرا رکھیے۔ گھر اور علاقے کی گندگی اور غلاظت انسان کی طبیعت پر برا اثر ڈالتے ہیں اور اس کی زندگی کے بے ترتیب اور بد سلیقہ ہونے کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کا صاف ستھرا ہونا وہاں بسنے والے لوگوں کی منظم زندگی، نفیس طبیعت، خوبصورت سوچ اور پروقار مزاج کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی ستھرائی کی کس قدر تاکید فرمائی ہے، اس حدیث پاک میں ملاحظہ کیجیے۔ اللہ پاک ہے، پاکیزگی پسند فرماتا ہے، ستھرا ہے، ستھرے پن کو پسند فرماتا ہے، کرم نواز ہے، کرم نوازی پسند فرماتا ہے، جواد ہے، سخاوت پسند فرماتا ہے۔ تو تم اپنے صحنوں کو صاف ستھرا رکھو اور یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ کرو۔ ایک حدیث پاک میں یوں ارشاد فرمایا، تم اپنے صحنوں کو صاف رکھو اور یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ کرو، کیونکہ ان کے گھروں میں کچرے کے ڈھیر ہوتے ہیں۔
یوں تو عام حالات میں بھی اسلام کی ان تعلیمات پر عمل کرنا ہی چاہیے، مگر کورونا وائرس سے حفاظت کے لیے گھروں کو صاف ستھرا رکھنے کی بیان کردہ تاکیدات پر عمل پیرا ہونے کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ ان دنوں میں پورے گھر کی اچھی طرح صفائی کا پلان یوں بنائیے کہ گھر کے چھوٹے بڑے اس میں ہنسی خوشی شریک ہو سکے۔ ایسا کرنے سے کام جلدی ختم ہوگا، گھر کے بچوں کی صفائی ستھرائی اور ترتیب و سلیقہ بندی سے متعلق عملی تربیت ہو جائے گی، اور اچھی نیت ہوئی تو اللہ پاک کی رحمت سے ثواب بھی ملے گا۔ نمبر 4، خود کو بھی صاف ستھرا رکھیے۔ جس طرح ہم عام دنوں میں صاف ستھرا لباس پہن کر حشاش بشاش نظر آتے ہیں، بالکل اسی طرح وبا کے ایام میں بھی ہمارا یہی معمول ہونا چاہیے۔ اپنی شخصیت کو صاف ستھرا رکھنے کی تاکید ان 5 احادیث میں ملاحظہ کیجیے۔ اپنے کپڑے دھو، بال سنوارو، مسواک کرو، زینت اپناؤ اور صفائی ستھرائی رکھو، کیونکہ بنی اسرائیل ایسا نہیں کرتے تھے تو ان کی عورتیں بدکاری میں مبتلا ہوئی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں مومن کی عزت میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے کپڑے صاف ہو اور وہ تھوڑے پر راضی رہے۔ یاد رہے کہ یہاں تھوڑے پر راضی رہنے سے مراد لباس، خوراک اور مال و دولت کی کمی پر رضامندی ہے، نیز صاف ستھرا اور متوسط درجے کا لباس پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک ایسا شخص آیا جس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہاتھ کے اشارے سے داڑھی اور سر کے بال درست کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ درست کر کے دوبارہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، کیا یہ اس سے بہتر نہیں کہ تم میں سے کوئی شیطان کی طرح سر بکھرے ہوئے آئے؟ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکھرے بالوں والے کو دیکھ کر فرمایا، کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس سے اپنے بالوں کو سنوارے؟ اور ایک میلے کپڑوں والے شخص کو دیکھ کر فرمایا، کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس سے اپنے کپڑے دھو لے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زلفیں دیکھ کر فرمایا، ان کا خوب خیال رکھنا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان میں 2 مرتبہ تیل لگایا کرتے تھے۔ یقیناً ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی توجہ دینی ہوگی، پھر آپ خود اپنی طبیعت میں سکون اور تازگی محسوس کریں گے، جو آپ کو وبا کے دنوں میں صحت مند رکھنے میں معاون ثابت ہوگی۔ نمبر 6، دعائیں کیجیے اور اوراد و وظائف پڑھیے۔ ہماری دنیا عالم اسباب ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سبب میں تاثیر اللہ پاک ہی پیدا فرماتا ہے۔ مثلا ایک مریض کے حق میں ڈاکٹر اور دوا دونوں شفا پانے کا سبب بنتے ہیں، اور حقیقت میں ان دونوں کے ذریعے شفا اللہ پاک ہی دیتا ہے۔ دعا کرنا اور اوراد و وظائف پڑھنا بھی مصیبتوں کے خاتمے اور وباؤں کے ٹالنے کا ایک بہت ہی مؤثر ذریعہ ہے۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ عموماً جب انسان بیمار ہوتا ہے تو سیدھا کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جاتا ہے۔ وہ ڈاکٹر یا حکیم مریض کی حالت کے مطابق چند چیزوں کا پرہیز بتاتا ہے، مثلا سادہ غذائیں کھانے کی تاکید کرتا ہے اور کہتا ہے، اگر پرہیز کرو گے تو ہی دوا اثر کرے گی، پرہیز کرنے سے جلد علاج ہوگا، اگر بد پرہیزی کی تو سوائے پیسہ ضائع کرنے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اب مریض اگر اپنے طبیب کی ہدایت کے مطابق دوا وقت پر لے اور پابندی سے پرہیز بھی جاری رکھے تو انشاءاللہ عز وجل وہ جلد صحت یاب ہو جائے گا، لیکن اگر وہ دوا وقت پر نہ کھائے، منع کی گئی چیزیں بھی ڈٹ کر کھاتا پیتا رہے، اس کے دل و دماغ میں اس طرح کے خیالات بھی آتے رہے کہ پتہ نہیں دوا اثر کرے گی یا نہیں، پتہ نہیں مجھے شفا ملے گی یا نہیں،
کہیں اس سے مجھے کوئی نقصان تو نہیں ہو جائے گا، تو یقیناً ایسا شخص بڑا نادان ہے۔ اس طرح اوراد و وظائف اور دعاؤں کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی شخص دعا اور اوراد و وظائف کے اصول و قوانین کی پابندی نہ کرے، جن چیزوں کو کرنا چاہیے ان سے غافل رہے اور جن سے بچنا چاہیے ان میں مبتلا رہے، اس کے دل و دماغ میں یہ خیالات آتے رہے کہ پتہ نہیں دعائیں پڑھنے یا وظیفہ کرنے سے بیماری دور ہوگی یا نہیں، وظیفہ کرنے سے روزگار میں برکت ہوگی یا نہیں، وظیفہ کرنے سے اللہ پاک کی رحمت نازل ہوگی یا نہیں، وظیفہ کرنے سے بچی کی شادی ہوگی یا نہیں، کہیں وظیفہ کرنے سے دماغ تو خراب نہیں ہو جائے گا، کہیں وظیفہ کرنے سے الٹا مجھے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسا شخص اپنے مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کو اوراد و وظائف کا کوئی فائدہ نصیب ہوگا، جبکہ اس کے مقابلے میں اوراد و وظائف کی شرائط و آداب کی رعایت کرنے والے کو اس کے بھرپور فوائد و ثمرات ملتے ہیں۔ اوراد و وظائف پڑھنے کی 7 شرائط۔ اوراد و وظائف پڑھنے کی شرائط میں سے 7 شرطیں نہایت ہی اہم اور ضروری ہیں، ان کے بغیر قرآنی اعمال سے فوائد حاصل ہونے میں کمی آ سکتی ہے۔ وہ شرائط یہ ہیں: نمبر 1، حلال لقمہ کھانا اور حرام غذاؤں سے بچنا۔ نمبر 2، سچ بولنا اور جھوٹ سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ نمبر 3، نیت کو درست اور پاکیزہ رکھنا کہ ہر نیکی اللہ کریم ہی کے لیے کرنا۔ نمبر 4، شریعت کے احکام کی پوری پابندی کرنا۔ نمبر 5، اللہ کریم کے دین کے ستونوں مثلاً قرآن، کعبہ، نبی، نماز وغیرہ کی تعظیم اور بزرگان دین کا ہمیشہ ادب و احترام کرنا۔ نمبر 6، جو وظیفہ بھی پڑھے دل کی حضوری یعنی مکمل توجہ کے ساتھ پڑھنا۔ نمبر 7، جو عمل اور وظیفہ پڑھے اس کی تاثیر پر پورا یقین اور پختہ عقیدہ رکھنا، اگر شک و شبہ ہوا تو وظیفہ یا عمل میں اثر نہ رہے گا۔ اوراد و وظائف پڑھنے کے ضروری آداب۔ اوراد و وظائف پڑھنے کے کچھ ضروری آداب بھی ہیں۔ ہر عمل کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ ان آداب کا بھی خیال و لحاظ رکھے، ورنہ دعاؤں اور وظیفوں کی تاثیرات میں کمی ہو جانا لازمی ہے۔ چند اہم اور ضروری آداب یہ ہیں: نمبر 1، ہر عمل یا وظیفہ کرتے وقت نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزی و نیاز مندی کا اظہار کرے۔ نمبر 2، ہر عمل اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کچھ صدقہ و خیرات کرے۔ نمبر 3، ہر عمل اور وظیفے کے اول و آخر درود پاک کا ورد کرے۔ نمبر 4، وظیفوں کے بعد جب اپنے مقصد کے لیے دعا مانگے تو ایک ہی مرتبہ دعا مانگ کر بس نہ کر دے، بلکہ بار بار گڑ گڑا کر خدا سے دعا مانگے۔ نمبر 5، جہاں تک ہو سکے ہر دعا اور وظیفے وغیرہ عملیات کو تنہائی میں پڑھے، جہاں نہ کسی کی آمد و رفت ہو نہ کسی کی کوئی آواز آئے۔ نمبر 6، کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہرگز نہ کوئی عمل کرے نہ کوئی وظیفہ پڑھے۔ نمبر 7، جب کوئی عمل کرے یا وظیفہ پڑھے تو اس دوران بہت کم کھائے اور سادہ غذا کھائے، پیٹ بھر کر نہ کھائے، کیونکہ پیٹ بھرے لوگ دعاؤں کی تاثیر سے اکثر محروم رہتے ہیں۔ نمبر 8، وظائف پڑھنے کے دوران بدن اور کپڑوں کی پاکی اور صفائی ستھرائی کا خاص طور پر خیال و لحاظ رکھے، بلکہ خوشبو بھی استعمال کرے اور ظاہری پاکی و صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق و کردار اور باطینی صفائی کا بھی اہتمام رکھے۔ نمبر 9، ہر عمل اچھے وقت میں کرے اور ہر وظیفہ قبلے کی جانب رخ کر کے پڑھے۔ امید ہے کہ اتنی تفصیل پڑھنے کے بعد آپ دعا اور اوراد و وظائف کی حکمت اور شرائط و آداب جان چکے ہوں گے۔ اب کورونا وائرس سمیت کئی مصیبتوں سے نجات والی دعائیں اور اوراد و وظائف ملاحظہ کرتے ہیں۔
کورونا وائرس اور دیگر مصیبتوں سے نجات کے قرآنی علاج۔ قرآن کریم تو مختلف بیماریوں کی بہترین دوا بھی ہے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خیر الدوائی القرآن، یعنی بہترین دوا قرآن کریم ہے۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی بہترین روحانی علاج وہ ہے جو کسی قرآنی آیت کے ذریعے سے کیا جائے۔ چنانچہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں ارشاد باری ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ترجمہ کنز الایمان۔ اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلے میں درد کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھنا اختیار کرو۔ اسی طرح ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، میرے سینے میں تکلیف ہے۔ ارشاد فرمایا، قرآن پڑھو کہ اللہ پاک فرماتا ہے، وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، ترجمہ کنز الایمان، اور دلوں کی صحت۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید دل، بدن، روح سب کے لیے دوا ہے۔ جب بعض کلاموں کی بھی خاصیتیں اور فوائد ہوتے ہیں تو پھر رب کریم کے کلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، جس کی فضیلت دیگر کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ کریم کی اس کی مخلوق پر۔ قرآن پاک میں کچھ ایسی آیات ہیں جو خاص امراض اور مصیبتوں کے خاتمے کے لیے ہیں۔ ان آیات کی پہچان خاص لوگوں کو ہوتی ہے۔ الحمدللہ عز وجل قرآن پاک کی ہر سورت کی اپنی ہی فضیلت، خاصیت اور شان ہے، جو جان و مال کی حفاظت کرنے، رنج و غم مٹا کر دل میں خوشی داخل کرنے اور مرض سے نجات دلانے کے لیے کافی ہے۔ ترغیب کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب جنتی زیور سے قرآن پاک کی چند سورتوں کے فضائل و خصوصیات اور فوائد ملاحظہ فرمائیے۔ سورۃ الفاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے۔ سورۃ الکہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے برابر ان پڑھنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سورۃ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے۔ جو مرنے کے قریب ہو اس پر سورۃ الجاثیہ کا دم کرنے سے اس کا خاتمہ بالخیر ہو۔ سورۃ الحجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے۔ سورہ قاف پڑھنے سے باغ میں پھلوں کی کثرت ہوتی ہے۔ سورۃ الرحمن 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ سورۃ الواقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ سورۃ الملک کو ہر رات میں پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ سورۃ المزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ سورۃ المدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ سورۃ النازعات پڑھنے سے جا کنی کی تکلیف نہیں ہوگی۔ سورۃ الضحیٰ پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا۔ سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوگی۔ سورۃ التین 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہترین ہوتے ہیں۔ سورۃ العلق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے۔
سورۃ القدر جو صبح و شام پڑھے گا اللہ پاک اس کی عزت بڑھا دے گا۔ سورۃ البینہ برس اور یرکان کا علاج ہے۔ سورۃ الزلزال چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورۃ العادیات کا دم مفید ہے۔ سورۃ القاریعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے۔ سورۃ التکاثر کو 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض ادا ہو جاتا ہے۔ سورۃ العصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے۔ سورۃ الحمزہ اور سورۃ الفیل دشمن کے شر سے حفاظت اور سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے مجرب ہے۔ سورۃ الماعون بڑی مشکل کے وقت پڑھنا بہت مفید ہے۔ سورۃ الکوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے۔ سورۃ الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ سورۃ الاخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اس کے بہت فضائل ہیں۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سے جنوں شیطان اور حاسدوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آیات شفا سے علاج۔ کسی بھی قسم کی بیماری، مشکل یا پریشانی کے وقت قرآن پاک کی درج ذیل 6 آیات شفا پڑھ کر دم کر لیجئے یا پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دیجئے یا کسی پرچے پر لکھ کر تعویذ بنا کر پہن لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے تمام بیماریوں سے شفا حاصل ہوگی۔ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ تلاوت سورہ نوح کی برکت۔ ملک روم میں وبا پھیلی تو کسی نیک شخص نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور لوگوں پر آنے والی مصیبت کا تذکرہ کر کے مدد چاہی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3360 مرتبہ سورہ نوح کی تلاوت کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں اس وبا سے نجات کا سوال کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ سن کر لوگوں نے اپنے غمخوار نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی بجا آوری کی اور اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگی، اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ 7 دن تک یہ عمل جاری رہا اور اللہ پاک کی رحمت سے یہ وبا آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ کورونا وائرس اور دیگر مصیبتوں سے حفاظت کے لیے 13 دعائیں۔ نمبر 1، لا حول شریف ایسا طاقتور یعنی پاورفل وظیفہ ہے جو مشکلات کے دلدل سے نکالنے میں نہایت فائدہ مند ہے، لہٰذا جب بھی کوئی مشکل یا بیماری آ گھیرے، دل کی گھبراہٹ ہوتی ہو، جانی یا مالی نقصان ہو جائے، مثلا گاڑی، سامان یا رقم چوری ہو جائے، گھر، دکان یا فیکٹری میں آگ لگ جائے، ناانصافی یا دھوکہ ہو جائے، دشمنوں کا خوف سکون ختم کر دے، حالات خراب ہو جائے، ناحق کسی مقدمے یعنی کیس میں پھنسا دیا جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، قرض خواہ قرض لوٹانے کا تقاضا کرے، آندھی، سیلاب یا زلزلہ آ جائے، گھر میں کوئی بیمار ہو جائے، الغرض ہر حال میں لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کی جائے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ اور فائدہ کیوں نہ ہو کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
اپنی زبان حق کے ترجمان سے لاحول شریف کے فضائل اور اس کی برکات کو بیان فرمایا ہے۔ آئیے حصول برکت کے لیے 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ چنانچہ نمبر 1 ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ نمبر 2 ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کی وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نمبر 3 ارشاد فرمایا، جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو یہ اس کے لیے 99 بیماریوں کی دوا ہے، ان میں سے سب سے ہلکی بیماری رنج و غم ہے۔ نمبر 4 ارشاد فرمایا، اے علی میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو؟ عرض کی ضرور، ارشاد فرمائیے، آپ پر میری جان قربان، تمام اچھائیاں میں نے آپ ہی سے سیکھی ہے۔ ارشاد فرمایا، جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پس اللہ پاک اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ اس کے علاوہ علماء کرام نے بھی لا حول شریف کی برکتوں کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، صوفیاء کرام فرماتے ہیں، جو کوئی صبح و شام 21 بار لا حول شریف یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پانی پر دم کر کے پی لیا کرے تو انشاءاللہ عز وجل وسوسہ شیطانی سے امن میں رہے گا۔ نمبر 2 حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی بہت بڑے معاملے میں پھنس جاؤ تو کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے تو اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہے گا۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اس سے بچایا جس میں تو مبتلا ہے، اور مجھے اپنی مخلوق میں سے کثیر لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ تو واضح ہے کہ دعا کے قبول اور وظیفے کے اثر انداز ہونے کے لیے پختہ یعنی پکا یقین ہونا شرط ہے۔ آئیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک ایمان و یقین سے لبریز واقعہ ملاحظہ کیجیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک صاحب نے میری دعوت کی اور باصرار لے گئے۔ ان دنوں جناب سید حبیب اللہ دمشقی جیلانی میرے یہاں مقیم تھے، ان کی بھی دعوت تھی، میرے ساتھ تشریف لے گئے۔ وہاں دعوت کا یہ سامان تھا کہ چند لوگ کباب بنا رہے تھے اور حلوائی پوریا، یہی کھانا تھا۔ سید صاحب نے مجھ سے فرمایا، تو گوشت کا عادی نہیں اور یہاں کوئی اور چیز موجود نہیں، بہتر ہے کہ صاحب کھانا سے کہہ دیا جائے۔ میں نے کہا کہ یہ میری عادت نہیں، وہی پوریا اور کباب کھائے۔ اسی دن مسوڑوں میں ورم ہو گیا اور اتنا بڑھا کہ حلق اور منہ بالکل بند ہو گیا۔ مشکل سے تھوڑا دودھ حلق سے اترتا اور اسی پر اکتفا یعنی بس کرتا، بات بالکل نہ کر سکتا تھا، یہاں تک کہ قراءت سریہ یعنی آہستہ قراءت بھی میسر نہ تھی۔ سنتیں بھی کسی کی اقتدا کر کے ادا کرتا، اگر کسی سے کچھ کہنا ہوتا تو لکھ کر دیتا۔ بخار بہت شدید تھا اور کان کے پیچھے گلٹیاں ہو گئی تھی۔ میرے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان مرحوم ایک طبیب کو لے آئے۔ ان دنوں بریلی میں طاعون یعنی پلیگ کے مرض کا زور تھا۔
طبیب صاحب نے بغور دیکھ کر 7-8 مرتبہ کہا، یہ وہی ہے، وہی ہے، وہی ہے، یعنی طاعون۔ میں بالکل کلام نہ کر سکتا تھا، اسی لیے انہیں جواب نہ دے سکا، حالانکہ میں خوب جانتا تھا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ نہ مجھے طاعون ہے، نہ انشاءاللہ العزیز کبھی ہوگا، اس لیے کہ میں نے طاعون زدہ کو دیکھ کر بارہا یعنی کئی بار وہ دعا پڑھ لی ہے جس کے لیے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بلا رسیدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے گا اس بلا سے محفوظ رہے گا۔ وہ دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کامل ایمان اور پختہ اعتقاد کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ ایک روز ارشاد فرمایا، جاڑا یعنی سردی، طاعون یعنی پلیگ اور وبائی امراض جس قدر ہیں اور نابینائی و یک چشمی، برس یعنی کوڑ، جزام وغیرہ وغیرہ کا مجھ سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے کہ یہ امراض تجھے نہ ہوں گے جس پر میرا ایمان ہے۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کو تم دنیاوی پریشانی یا مصیبت کے وقت پڑھو تو وہ پریشانی دور ہو جائے؟ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں ضرور بتائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، وہ حضرت یونس کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ یہ آیہ کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اسم اعظم ہے، اس کے ساتھ جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ قرآنی دعا آیت کریمہ کہلاتی ہے اور بلاؤں کے خاتمے کے لیے بہت مفید ہے۔ نمبر 5، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو آپ آسمان کی طرف اپنا سر اٹھا کر فرماتے، سبحان اللہ العظیم۔ نمبر 6، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی بات پریشان کرتی تو آپ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھتے۔ نمبر 7، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مصیبت کے وقت ان کلمات کے ساتھ دعا مانگا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ نمبر 8، حضرت فروہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کن الفاظ کے ساتھ دعا مانگا کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ نمبر 9، بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ نمبر 10، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ نمبر 11، اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت۔ نمبر 12، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ نمبر 13، اللہم رب الناس مذہب الباس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔
کورونا وائرس اور دیگر مصیبتوں سے حفاظت کے لیے 7 اوراد و وظائف۔ نمبر 1، یا مہیمنو، یہ ورد روزانہ 29 مرتبہ پڑھنے سے ہر آفت و بلا سے حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 2، یا قہارو، 100 مرتبہ پڑھنے سے مصیبت دور ہوتی ہے۔ نمبر 3، یا لطیفو، روزانہ تحیۃ الوضو کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے سے امراض اور مشکلات سے نجات ملتی ہے۔ نمبر 4، یا حسیبو، روزانہ 70 مرتبہ پڑھنے والا ہر آفت سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 5، یا وکیلو، روزانہ عصر کے وقت 7 مرتبہ پڑھنے والا ہر آفت سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 6، یا حیو، 1000 مرتبہ یعنی 1000 مرتبہ پڑھنے والا بیمار صحت یاب ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، یا صبورو، 33 مرتبہ پڑھنے سے درد، مصیبت اور غم میں سکون نصیب ہوتا ہے۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو۔ دکھیارو، غم کے مارو، پریشان حالو، مصیبتوں میں گھرے لوگوں، مریضوں، حرمین طیبین کی حاضری کی تڑپ رکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں، بلکہ اسے اپنا وظیفہ بنا لیں۔ الحمدللہ، درود پاک کے فضائل پر مشتمل بہت سی کتب لکھی جا چکی ہے۔ وقتاً فوقتاً علماء کرام بھی اس کے فضائل و ثمرات اور اس کی برکات کو بیان فرماتے ہی رہتے ہیں۔ درود پاک کی کثرت کرنے والے خوش نصیب مسلمان کو اس کی کیسی کیسی برکتیں ملتی ہے، ملاحظہ کیجئے۔ نمبر 1، جو خوش نصیب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اس پر اللہ پاک، فرشتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود درود بھیجتے ہیں۔ نمبر 2، درود شریف خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نمبر 3، درود شریف سے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، درود شریف سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ نمبر 5، گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ نمبر 6، درود بھیجنے والے کے لیے درود خود استغفار کرتا ہے۔ نمبر 7، اس کے نامہ اعمال میں ثواب کا ایک قرات لکھا جاتا ہے جو کہ احد پہاڑ کی مثل ہوتا ہے۔ نمبر 8، درود پڑھنے والے کو اجر یعنی ثواب کا پورا پیمانہ ملے گا۔ نمبر 9، درود شریف اس شخص کے لیے دنیا و آخرت کے تمام کاموں کے لیے کافی ہو جائے گا جو اپنے وظائف کا تمام وقت درود پاک پڑھنے میں بسر کرتا ہو۔ نمبر 10، مصائب یعنی مصیبتوں سے نجات مل جاتی ہے۔ نمبر 11، اس کے درود پاک کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ نمبر 12، اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 13، درود شریف سے اللہ پاک کی رضا اور اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 14، اللہ پاک کی ناراضی سے امن ملتا ہے۔ نمبر 15، عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی۔ نمبر 16، میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ نمبر 17، حوض کوثر پر حاضری کا موقع میسر آئے گا۔ نمبر 18، قیامت کی پیاس سے محفوظ ہو جائے گا۔ نمبر 19، جہنم کی آگ سے چھٹکارا پائے گا۔ نمبر 20، پل صراط پر چلنا آسان ہوگا۔ نمبر 21، مرنے سے پہلے جنت کی منزل دیکھ لے گا۔ نمبر 22، جنت میں کثیر بیویاں ملیں گی۔ نمبر 23، درود شریف تنگ دست کے حق میں صدقے کے قائم مقام ہوگا۔ نمبر 24، یہ سراپا پاکیزگی و طہارت ہے۔ نمبر 25، درود کے ورد سے مال میں برکت ہوتی ہے۔
نمبر 26 اس کی وجہ سے 100 بلکہ اس سے بھی زیادہ حاجات پوری ہوتی ہے۔ نمبر 27 یہ ایک عبادت ہے۔ نمبر 28 درود شریف اللہ پاک کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ نمبر 29 درود شریف مجالس یعنی محافل کی زینت ہے۔ نمبر 30 درود شریف سے غربت و فقر دور ہوتا ہے۔ نمبر 31 زندگی کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 32 اس کے ذریعے خیر کے مقام تلاش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 33 درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ نمبر 34 درود شریف سے درود پڑھنے والا خود اس کے بیٹے پوتے نفع یعنی فائدہ پائیں گے۔ نمبر 35 وہ بھی نفع یعنی فائدہ حاصل کرے گا جس کو درود پاک کا ثواب پہنچایا گیا۔ نمبر 36 اللہ پاک اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ نمبر 37 یہ درود ایک نور ہے، اس کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے۔ نمبر 38 نفاق یعنی منافقت اور زنگ سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 39 درود شریف پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ نمبر 40 خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ نمبر 41 درود شریف پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 42 درود شریف تمام اعمال سے زیادہ برکت والا اور افضل عمل ہے۔ نمبر 43 درود شریف دین و دنیا میں زیادہ نفع بخش یعنی فائدہ دینے والا ہے، اور اس کے علاوہ اس وظیفے میں اس سمجھدار آدمی کے لیے بہت وسیع یعنی زیادہ ثواب ہے۔ اللہ کریم ہمیں بکثرت درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وظائف پڑھنے پر استقامت کیسے حاصل ہو؟ بسا اوقات معصور دعاؤں اور اوراد و وظائف کے فضائل و برکات سن کر پڑھنے کا ذہن تو بنتا ہے، مگر اس پر استقامت نہیں مل پاتی۔ اس کی بنیادی وجوہات ہو سکتی ہے۔ پہلی وجہ شاید ہمیں درست پڑھنا نہیں آتا، جس کی وجہ سے ہم اوراد و وظائف پڑھنے سے محروم رہتے ہیں۔ اس کمزوری کو دور کرنا چاہیے۔ ویسے بھی ہمیں نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، تلاوت قرآن تو کرنی ہی ہے۔ ہم قرآن کریم درست پڑھنا سیکھ لیں، اس کی برکت سے اوراد و وظائف درست پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں قرآن کریم کو مخارج کی درستی کے ساتھ پڑھنے کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ مجلس مدرسۃ المدینہ بالیغان کے تحت ملک و بیرون ملک ہزاروں مدرسۃ المدینہ بالیغان مساجد، مارکیٹوں اور دفاتر وغیرہ میں لگائے جاتے ہیں، جن میں لاکھوں عاشقان قرآن فی سبیل اللہ تعلیم قرآن حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ان عاشقان رسول میں ہم بھی شامل ہو کر درست مخارج کے ساتھ قرآن کریم سیکھنے کی سعادت حاصل کریں۔ دعوت اسلامی ہمیں مجلس مدرسۃ المدینہ آن لائن کے تحت انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن قرآن کریم پڑھنے کا موقع بھی فراہم کر رہی ہے۔ دوسری وجہ شاید ہم جلد گھبرا جاتے ہیں کہ دعائیں پڑھنے اور فلاں وظیفے پر تو اتنا وقت لگتا ہے، میرے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ہے۔ اس بات کو یوں سمجھیے کہ اگر کسی نے طویل سفر کرنا ہو، مثلا دہلی سے ممبئی جانا ہو، تو وہ وقفے سے سڑک پر دیے گئے کلومیٹر کے نشانات کو دیکھتا ہے کہ اب اتنا سفر باقی ہے، اب اتنا سفر باقی ہے۔ ان کلومیٹرز
کے نشانات کو دیکھتے رہنے سے اسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس کا سفر آسان ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح ثواب پر نظر رکھی جائے اور اولاً چند وظائف کے لیے وقت کا اندازہ کر لیا جائے کہ فلاں وظیفہ پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ مثلاً سورہ ملک کی تلاوت پر تقریباً 5 منٹ لگتے ہیں۔ شجرہ قادریہ، رضویہ، ضیائیہ، عطاریہ میں دیے گئے اوراد و وظائف میں سے روزانہ کا ایک وظیفہ ہے جسے 70 بار پڑھنا ہوتا ہے، اور وہ ہے استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ۔ اس پر تقریباً 4 منٹ لگتے ہیں۔ 166 بار یہ پڑھنا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، آخر میں محمد الرسول اللہ۔ اس پر تقریباً 4.25 منٹ لگتے ہیں۔ 111 بار اگر یہ درود شریف صلی اللہ علی محمد پڑھا جائے تو تقریباً 4.5 منٹ لگتے ہیں۔ تینوں کل یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے والے کے لیے ہر بلا سے حفاظت کی خوشخبری ہے۔ اس وظیفے پر تقریباً 1.5 منٹ لگتا ہے۔ اس طرح ہم غور کرتے جائیں، کئی وظائف اور بھی ایسے ہوں گے جن پر بہت مختصر وقت یعنی صرف چند منٹ لگتے ہیں۔ اس انداز سے جائزہ لینے سے اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ پڑھنے میں ثابت قدمی یعنی استقامت نصیب ہوگی انشاءاللہ عز وجل۔ پھر ہم یہ بھی غور کریں کہ روزانہ نہ جانے کتنے گھنٹے فضول گفتگو میں گزر جاتے ہوں گے جس میں غیبت بھی ہو جاتی ہوگی، کئی مسلمانوں کی دل آزاری بھی کر دیتے ہوں گے، زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے جھوٹ بھی نکل جاتا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں زبان کا درست استعمال کرتے ہوئے کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ نمبر 7، سمجھداری سے مقابلہ کیجیے۔ وباؤں کے آنے سے عام طور پر لوگ بے چینی، گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان میں ایک طرح کی مایوسی پھیل جاتی ہے، حالانکہ ہماری ناسمجھی ذرہ برابر مصیبت کو پہاڑ بنا دیتی ہے اور سمجھداری پہاڑ برابر مصیبت کو ایک معمولی سا ذرہ۔ ناسمجھی کی وجہ سے وبا اتنی نہیں پھیلتی جتنا خوف پھیلتا ہے، لہٰذا سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے درجہ ذیل باتوں پر عمل کیجیے۔ موجودہ دور میں معلومات، خبریں اور اطلاعات کے ذریعے جتنے تیز رفتار ہے اتنے ہی غیر ذمہ دارانہ رویے بھی عام ہیں۔ غلط خبریں اور بے بنیاد افواہیں بھی انہی ذرائع کی دین ہوتی ہے۔ جو لوگ ان ذرائع کی دی ہوئی ہر اطلاع چھان بین کے بغیر قبول کر لیتے ہیں اتنے ہی بے چین و بے سکون رہتے ہیں۔ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ سنسنی خیز خبر اور چونکا دینے والی اطلاعات کو پھیلنے سے گریز کیا جائے، بلکہ اس طرح کی صورتحال میں خوش آئندہ اور حوصلہ افزا خبروں کو گفتگو کا حصہ بنایا جائے۔ مثلاً صرف یہ نہ کہا جائے کہ فلاں ملک میں اتنے ہزار لوگ مر گئے، بلکہ مرنے والوں کی تعداد بتا کر یہ بھی کہا جائے کہ دنیا بھر میں لاکھوں مریض اس وبا سے چھٹکارا پا چکے ہیں اور کروڑوں کی تعداد میں اس وبا سے محفوظ ہے۔ ایسا کر کے اطلاعات اور خبروں کے ذرائع ماحول پر طاری خوف کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وباؤں پر قابو پانے کے لیے حکومتیں غیر معمولی اقدامات بھی کرتی ہیں۔ یہ اقدامات یعنی اسٹیپ ہماری حفاظت ہی کے لیے ہوتے ہیں، بشرطے کہ شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں۔ لہٰذا ان حالات میں وبا سے آزادی پانے کے لیے یہ پابندیاں برداشت کر لیجیے۔ ممکن ہے کہ ہمارا یہ تعاون بہت بڑی تباہی کے آگے سیسا پلائی دیوار ثابت ہو۔
कोरोना वायरस या दीगर वबाओं में भीड़ में जाने से रोका जाता है और घर ही पर रुकने की ताकीद की जाती है ताकि वबा को फैलने से रोका जा सके, लेकिन नासमझ घूमते फिरते रहते हैं। ऐसी सूरत हाल में समझदारी का मुजाहरा करते हुए बिला वजह घूमने फिरने से परहेज कीजिए और तिब्बी माहिरीन की बयान करदा दूरी यानी सोशल डिस्टेंस को इख्तियार कीजिए, मगर दिलों को जुड़ा रखिए ताकि एहतियात और मुआशरत दोनों को बरकरार रखा जा सके। कोरोना वायरस या इस जैसी किसी और वबा में हम में से किसी मरज की सिर्फ अलामात जाहिर हो या कोई मुबतला हो जाए तो समझदारी का तकाजा यही है कि फौरन अस्पताल का रुख किया जाए और डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक अमल किया जाए। उम्मीद की किरण। अंधेरा जितना भी गहरा हो, रोशनी की नन्ही सी किरण के सामने हार जाता है। अच्छी सोच भी एक रोशनी की किरण है जो बुराई और परेशानियों के घटाटोप अंधेरे में उम्मीद को कायम रखती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। चौथा बाब, हमारे रवैये, वबाई अमराज और हमारे गलत रवैये। आजमाइश में इंसान कभी मजीद निखर जाता है और कभी बिखर जाता है। निखर कर वो अपनी ज़िंदगी संभल कर गुजारता है, फूक फूक कर कदम रखता है और हर उस काम से बचता है जो अल्लाह पाक की नाफरमानी और मखलूक की दिल आज़ारी का सबब बनते हों। लेकिन बिखरने की वजह से मायूसी का हथौड़ा उसे तोड़ देता है और वो हौसला हार जाता है। वबाई अमराज भी एक तरह की आजमाइश है। इनसे खुद को बचाना जितना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा इन हालात में अपने रवैये यानी एटीट्यूड को दुरुस्त, माहौल दोस्त यानी सोशियबिलिटी और कड़वाहट से बचाना ज़रूरी है ताकि ये वबाई अमराज ज़िंदगी को मुश्किल मत बनाए बल्कि संगीन हालात में हौसलों को बुलंद रखने और मुश्किलात को आसान करने की कोशिश कीजिए। वबाई अमराज में हमारे रवैये गलत हो जाते हैं। झेल में चंद गलत रवैयों की निशानदेही की जा रही है। नंबर 1, मरीज से नफरत। दुनिया के किसी भी मकाम पर फैलने वाली वबा यानी बीमारी की वजह से कई अफराद मरज में मुब्तला होते हैं। ऐसी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस तरह की वबाओं में ये गलत रवैया सामने आता है कि वबा में मुब्तला मरीज से बचने और उसे काबिल नफरत समझने की वजह से दूरी इख्तियार कर ली जाती है। कुछ लम्हों के लिए आंखें बंद कीजिए और उस मरीज की जगह खुद को रख कर देखिए। अगर आपके साथ भी यही रवैया यानी बिहेवियर किया जाए तो फिर कैसा महसूस होगा? यकीनन आपकी ख्वाहिश होगी कि मुश्किल की इस घड़ी में आपके साथ अच्छा सलूक किया जाए, हर एक हमदर्दी से पेश आए और हौसला बढ़ाए ताकि बीमारी से लड़ने में मदद मिले। लिहाजा इस वबा से बचने के लिए एहतियात ज़रूर कीजिए, लेकिन मरीज से नफरत मत कीजिए, बल्कि ये जहन में रखिए कि इस वक्त उसे आपकी सबसे ज़्यादा हमदर्दी की ज़रूरत है। नंबर 2, बेहिसी यानी एहसास न होने की हिस। फूल और कांटे की शाख एक ही होती है, मगर फूल से खुशबू मिलती है और कांटों से जख्म। मुआशरे की भलाई चाहने और हमदर्दी रखने वाले फूल की तरह हैं, जिनकी दाद रसी दुखों के लिए मरहम और वबाई अमराज से लड़ने का हौसला फराहम करती है। और बसा औकात ऐसे लोगों का बुलंद हौसला वबा को शिकस्त देकर पूरी कौम के लिए नजात का प्याम लाता है।
ہے۔ صرف اپنی فکر میں گھلنے والے بے حس یعنی سنگ دل لوگ کانٹے کی طرح ہوتے ہیں، وہ بس خود کو بچانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، خواہ کوئی مرے یا جیے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وبائی امراض ہو یا عام حالات۔ بے حسی کا رویہ بالکل ناپسندیدہ ہے۔ اسلام ہمیں رحم دلی کا حکم دیتا ہے، چنانچہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اگر تم میری رحمت چاہتے ہو تو میری مخلوق پر رحم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک اپنے رحم کرنے والے بندوں پر ہی رحم فرماتا ہے۔ اسلام ہمیں بے حسی و بے رحمی سے بچاتا ہے، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ پاک اس پر رحم نہیں فرماتا۔ یاد رکھیے، جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ ایک آدمی کہیں جا رہا تھا کہ اسے شدید پیاس لگی، اسے ایک کنواں ملا، اس نے کنویں میں اتر کر پانی پیا، جب باہر آیا تو ایک کتا پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکالے کھڑا تھا اور کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس شخص نے کہا، اس کتے کو بھی اسی طرح پیاس لگی ہے جس طرح مجھے لگی تھی۔ وہ کنویں میں اترا اور اپنے موزے میں پانی بھرا، پھر اسے منہ میں پکڑ کر کنویں سے باہر آیا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ نے اس کے عمل کا اسے صلہ یعنی بدلہ دیا اور اسے بخش دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں بھی ہمارے لیے اجر ہے؟ ارشاد فرمایا، ہر تر جگر میں اجر ہے۔ بخاری کی ایک روایت میں یوں ہے کہ اللہ نے اسے ثواب دیا اور اس کی مغفرت فرما کر جنت میں داخل کر دیا۔ بخاری و مسلم کی ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ ایک کتا کنویں کے گرد چکر لگا رہا تھا، قریب تھا کہ پیاس کی شدت اسے ہلاک کر دیتی۔ اسی اثنا میں بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت نے اسے دیکھ لیا، اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس سے پانی کھینچ کر اس کتے کو پلا دیا، پس اسی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی گئی۔ اس حدیث پاک میں تمام مخلوق پر رحم و نرمی کرنے پر ابھارا گیا ہے، اور یہ ان اعمال میں سے ہے جن کی وجہ سے اللہ بندے کے گناہوں کو معاف کرتا اور خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ ہر عقل مند مسلمان کو چاہیے کہ وہ انسانوں اور تمام حیوانات کے ساتھ رحم دلی و نرمی سے پیش آئے، کیونکہ اللہ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی اور ہر شخص سے اس کی ملکیت اور ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، خواہ وہ انسان ہو یا جانور، اگرچہ اپنا نہ ہو، کیونکہ وہ اپنی تکلیف بیان نہیں کر سکتا۔ ابھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ جس کتے کو اس شخص نے جنگل میں پانی پلایا تھا وہ اس کا اپنا نہیں تھا، مگر اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ لہٰذا کوشش کیجیے کہ سنگین سے سنگین حالات میں بھی کبھی آپ کے احساسات نہ مرے، بلکہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا رویہ رہے، تاکہ معاشرے میں باہمی یعنی آپسی تعاون کا جذبہ فروغ پائے اور مسائل کو مل جل کر حل کرنے کی روش کو تقویت ملے۔ نمبر 3، کہیں بیماری نہ نکل آئے۔ بعض افراد اسپتال یا ڈاکٹر کے پاس جانے سے اس لیے گھبراتے ہیں کہ کوئی بڑی بیماری کی تشخیص ہو گئی تو مسلسل پرہیز کرنا ہوگا، مستقل دوائیں کھانی ہوگی، اور آپریشن تک نوبت پہنچی تو آپریشن بھی کروانا ہوگا۔ گھبراہٹ اور خوف کا یہ رویہ بالعموم عام اور بالخصوص وبائی امراض میں قطعاً درست نہیں۔
کہیں بیماری نہ نکل آئے کا آسیب یعنی ڈر آپ کو قبر میں بھی دھکیل سکتا ہے، لہٰذا مرض کی تشخیص سے بالکل مت گھبرائیے۔ اللہ پاک کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے اپنا چیک اپ کروائیے اور ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق ٹیسٹ کروائیے۔ اگر رپورٹس ٹھیک آئی تو اللہ پاک کا شکر بھی ادا کیجیے اور بیماریوں سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر بھی اختیار کیجیے، اور اگر رپورٹس ٹھیک نہ آئی تو مستقل علاج کروائیے تاکہ آپ تکلیفوں سے نجات پا سکیں اور صحت مند زندگی گزار سکیں۔ نمبر 4، علاج سے فرار۔ علاج ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ہماری ضرورت ہے، اور اس سے فرار بسا اوقات تکلیف اور اذیت میں اضافے کا سبب ہے۔ لہٰذا آپ صحت یاب ہو کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو علاج پر مکمل توجہ دیجیے۔ اس سلسلے میں بتایا جانے والا پرہیز لازمی کیجیے اور وقت پر دوا لیجیے۔ ایسا کرنا دشوار تو ضرور محسوس ہوگا، مگر اس کے بعد ملنے والی صحت آپ کی زندگی کو خوشحال اور خوشگوار بنانے میں بہت معاون یعنی مددگار ثابت ہوگی۔ نمبر 5، مخلوق سے برا سلوک۔ جس طرح سونا نرم ہو کر زیور، لوہا نرم ہو کر ہتھیار اور مٹی نرم ہو کر کھیتوں کے لہلہانے کا سبب بنتی ہے، اسی طرح شفقت و نرمی کی بدولت معاشرے میں رحمت، شفقت، شائستگی، مہربانی، آسانی، عفو و درگزر اور بردباری جیسے خوشبودار پھول کھلتے ہیں، جبکہ سختی و بدسلوکی سے معاشرے میں بے رحمی، سنگ دلی، ظلم اور زیادتی جیسی وبائیں پھیلتی ہیں۔ حسن سلوک سے دل نرم ہوتا ہے۔ جب بندہ مومن کا قلب نرم ہوتا ہے تو اسے اللہ پاک کا قرب ملتا اور وہ نیک بنتا ہے۔ گزشتہ صفحات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ وباؤں میں مریض سے نفرت اور بے حسی بڑھ جاتی ہے۔ یقیناً یہ دونوں باتیں بھی بدسلوکی اور بد اخلاقی ہی میں شامل ہیں، اور اسلام کسی بھی حالت میں بدسلوکی کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ وبائی امراض میں بھی مخلوق کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے کا حکم دیتا ہے۔ حسن اخلاق کی اہمیت و فضیلت پر مشتمل فرامین مصطفیٰ ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور وہ اپنے گھر والوں پر نرمی کرنے والا ہو۔ نمبر 2، میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو تم میں بہترین اخلاق والے، نرم دل، لوگوں سے محبت کرنے والے اور جن سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی شے نہیں ہوگی۔ نمبر 4، جس نے اپنے اخلاق اچھے کیے اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں مکان بنایا جائے گا۔ نمبر 6، خدا خوفی سے پرہیز۔ کسی بھی ایمرجنسی میں ہمارے یہاں چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے، اسی لیے بعض لوگ ایسے مواقع آنے کی تمنا کرتے ہیں۔ مشکل کی ان گھڑیوں میں اللہ پاک کا خوف بڑھنا چاہیے، مگر خدا خوفی سے پرہیز کا ایک غلط رویہ چیزیں مہنگی کرنے کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسے ہی لوگ مصنوعی بحران یعنی آرٹیفیشیل کرائسس پیدا کر کے معمولی چیزوں کو بھی سونے کے بھاؤ بیچتے ہیں۔ یاد رکھیے، شرعی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی چیز مہنگے داموں بیچنا گناہ نہیں ہے، لیکن اگر چیز سستی بیچیں گے تو اس دور میں کہ جب مہنگائی کے سبب لوگوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے، انہیں کچھ سہارا مل جائے گا اور یقیناً مخلوق کو فائدہ پہنچے گا۔ مسلمانوں کی خیر خواہی کے معاملے میں بزرگان دین کی سوچ نہایت ہی عمدہ ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے گندم سے بھری کشتی بصرہ بھیج کر اپنے وکیل کو خط لکھا کہ یہ بصرہ پہنچتے ہی فروخت کر دینا، اگلے دن تک مؤخر یعنی لیٹ نہ کرنا۔ اتفاقاً وہاں پر بھاؤ یعنی ریٹ کم تھا تو تاجروں نے وکیل کو دگنا نفع
نفع کمانے کے لیے جمعہ تک مؤخر کرنے کا مشورہ دیا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور کئی گنا نفع کما لیا۔ معلوم ہونے پر ان بزرگ نے وکیل کو خط لکھا کہ اے فلاں، ہم اپنے دین کی سلامتی کے ساتھ تھوڑے نفع پر ہی قناعت کر لیتے ہیں، مگر تم نے اس کا خلاف کیا، تم نے ہم پر ایک جرم لاگو کر دیا ہے، لہٰذا جب تمہارے پاس یہ خط پہنچے تو سارا مال بصرہ کے فقراء پر صدقہ کر دینا، شاید کہ میں ذخیرہ اندوزی کے گناہ سے نجات پا سکوں۔ آزمائش کی ان گھڑیوں میں ہم کسی کی مشکل آسان کریں گے تو ہماری آخرت کی منزل آسان ہوگی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تنگ دست پر آسانی کرے گا اللہ دنیا و آخرت میں اس پر آسانی کرے گا۔ ظاہر ہے کہ دکھوں اور مشکل میں گرفتار اپنے مددگار کے لیے دعا کرے گا اور دکھیاروں کی دعا قبول ہوتی ہے، جیسا کہ والد اعلیٰ حضرت رئیس المتکلمین حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی بے مثال کتاب احسن الویاء لآداب الدعاء صفحہ 111 پر جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے ان میں سب سے پہلے نمبر پر لکھا ہے اول مضطر یعنی دکھیارا۔ اس کے حاشیے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس کی طرف یعنی دکھیارے اور لاچار و ناشاد کی دعا کی قبولیت کی طرف تو خود قرآن کریم میں ارشاد موجود ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ترجمہ کنز الایمان، یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی۔ بالخصوص وبائی صورتحال میں تنگ دست و مجبور کی مدد کیجیے اور دعائیں لیجیے۔ اللہ پاک کی رحمت شامل حال رہی تو دنیا میں بھی بے شمار بھلائیوں کے ساتھ مظلوم کی داد رسی مغفرت کی خوشخبری کا سبب بنے گی، جیسا کہ پہلے کے زمانے کا ایک شخص لوگوں کو ادھار دیا کرتا تھا۔ وہ اپنے غلام سے کہا کرتا، جب کسی تنگ دست مقروض کے پاس جانا اس کو معاف کر دینا، اس امید پر کہ خدا ہمیں معاف کر دے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ پاک نے اسے معاف فرما دیا۔ نمبر 7 رب سے دوری۔ وبائی امراض میں بندہ بہت سے اسباب اختیار کرتا ہے، اس سے نجات پانے کے لیے سب کچھ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور بسا اوقات اسباب میں اتنا الجھ جاتا ہے کہ خالق اسباب یعنی اسباب پیدا فرمانے والے رب کو فراموش کر دیتا ہے۔ حالانکہ مشکل، پریشانی اور آزمائش تو ایمان والوں کے لیے رب سے قریب ہونے کا بہانہ ہے، اسے یاد کرنے کا ذریعہ ہے، اس کی نافرمانی سے بچنے اور اس کا فرما بردار بن کر زندگی گزارنے کا ایک سبب ہے، اور جو اللہ پاک پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے دعوت فکر یوں ہے کہ وبائی امراض میں ایک ہی دوا یا معمولی سی چیز کھانے سے کوئی صحت یاب ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرا مریض وہی دوا استعمال کر کے مزید بیمار ہو جاتا ہے، اور کبھی وہی طریقہ علاج اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ تو دوا اور طریقہ علاج ایک ہے لیکن اس کے اثرات مختلف کیوں ہے؟ یقیناً ایک ذات ہے جو دوا میں تاثیر پیدا کرنے اور تاثیر ختم کرنے پر قدرت رکھتی ہے، اور وہ ذات یقیناً اللہ پاک ہی کی ہے۔ اس حقیقت کو ماننے سے کفر کی ہلاکت خیز بیماری سے نجات مل سکتی ہے اور اسلام کی دولت ہاتھ آ سکتی ہے۔ کاش حقیقت کی تلاش میں رہنے والوں کو یہ دولت مل جائے۔ نمبر 8 بے احتیاطی میں بے باکی۔
وبائی امراض میں ماہرین کی جانب سے کچھ احتیاطیں بتائی جاتی ہے۔ یہ احتیاطیں ہماری صحت کے لیے مفید ترین ثابت ہوتی ہیں، مگر عمومی طور پر بعض لوگ لاپرواہی، غفلت یا معلومات کی کمی کے باعث احتیاط نہیں کرتے، بلکہ بے احتیاطی میں بے باکی سے کام لیتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو خود ساختہ احتیاط میں بے باکی سے یوں کام لیتے ہیں کہ اس معاملے میں شرعی احکام کا بالکل لحاظ نہیں کرتے، جس کی بنا پر بہت سے گناہوں اور بسا اوقات ایمان برباد کرنے والے اعمال میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یقیناً یہ دونوں رویے قطعاً نامناسب اور حفاظتی اقدامات کے یکسر خلاف ہے۔ یاد رکھیے، مشکل کے ان لمحات میں ہمیں اللہ پاک کی نافرمانی سے بھی بچنا ہے اور احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی ہے، لہٰذا ایسے مواقع پر شریعت کے مطابق احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کیجیے۔ نمبر 9، بے بنیاد خبروں پر تبصرے۔ معمولی مرض کو وبا اور وبا کو معمولی مرض بنانے میں بے بنیاد خبروں، افواہوں اور علم و تجربے سے عاری تجزیے کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ نیز ان میں جھوٹ، تہمت، غیبت اور الزامات جیسے کئی گناہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ وہیں ایسی خبریں سنسنی خیز، بے جا خوف و ہراس پھیلانے کا سبب بن جاتی ہیں۔ ایسی صورتحال میں جینے کی خواہش رکھنے والوں کو پہچان پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لہٰذا بالعموم عام حالات اور بالخصوص وبائی امراض میں مسلمانوں کی خیر خواہی کی نیت سے درست معلومات پہنچانی چاہیے اور حوصلہ شکنی، مایوسی اور بے ہمتی جیسی آفات سے بھی بچنا چاہیے۔ لوگوں سے خیر خواہی کیجیے۔ دین اسلام انسانیت کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے۔ وہ اپنے ماننے والوں کو ہر طرح کے حالات میں دوسروں سے خیر خواہی کرنے اور ان سے بھلائی سے پیش آنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک اچھا مسلمان وہی ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ خیر خواہی ہے کیا؟ خلوص دل سے کسی کا بھلا چاہنا خیر خواہی ہے۔ لفظ خیر خواہی اپنے مفہوم کے اعتبار سے عام ہے، مثلاً مسلمانوں کے ساتھ نرمی و بھلائی سے پیش آنا، ان کی مالی مدد کرنا، ان کی پریشانی دور کرنا، انہیں کپڑے پہنانا، انہیں کھانا کھلانا، انہیں آرام و سکون مہیا کرنا، ان کی ضروری خواہشات کو پورا کرنا، شرعی رہنمائی کرنا یا کروا دینا، بھٹکے ہوئوں کو راہ راست پر لانا۔ الغرض کسی بھی طرح سے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی کرنا ثواب کا کام ہے۔ مسلمانوں کی خیر خواہی میں مشغول رہنا جہاں دنیا و آخرت میں سعادت کا باعث ہے، وہیں رحمت الہی کے حصول کا بھی ذریعہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، یعنی اللہ پاک بندے کی مدد پر رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد پر رہے۔ اپنے اندر جوش ایمانی جگانے کے لیے اور دکھیاری امت کی خیر خواہی کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ کیجیے۔ چنانچہ نمبر 1، ارشاد فرمایا، لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اسے دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو۔ جب تم بولو تو اچھی بات کرو یا خاموش رہو۔ نمبر 2، ارشاد فرمایا، مومن اس وقت تک اپنے دین میں رہتا ہے جب تک اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی چاہتا ہے، اور جب اس کی خیر خواہی سے الگ ہو جاتا ہے تو اس سے توفیق کی نعمت چھین لی جاتی ہے۔ نمبر 3، ارشاد فرمایا، دین مسلمانوں کی خیر خواہی ہی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کے لیے؟ ارشاد فرمایا، اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے اماموں اور عوام کے لیے۔
بیان کردہ آخری حدیث پاک کے تحت حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی نصیحت یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات و صفات کے متعلق خالص اسلامی عقیدہ رکھنا، خلوص دل سے اس کی عبادت کرنا، اس کے محبوبوں سے محبت، دشمنوں سے عداوت رکھنا، اس کے متعلق اپنے عقیدے خالص رکھنا۔ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کی نصیحت یہ ہے کہ اس کے کتاب اللہ ہونے پر ایمان رکھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس میں بقدر طاقت غور کرنا، اس پر صحیح عمل کرنا۔ اللہ کے رسول یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یہ ہے کہ انہیں تمام نبیوں کا سردار ماننا، ان کی تمام صفات کا اعتراف کرنا، جان و مال و اولاد سے زیادہ انہیں پیارا رکھنا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا، ان کا ذکر بلند کرنا۔ اماموں سے مراد یا تو اسلامی بادشاہ، اسلامی حکام ہے، یا علماء دین، مجتہدین کاملین اور اولیاء ہیں۔ ان کی نصیحت یہ ہے کہ ان کے ہر جائز حکم کی بقدر طاقت تعمیل کرنا یعنی عمل کرنا، لوگوں کو ان کی اطاعت جائزہ کی طرف رغبت دینا، ائمہ مجتہدین کی تقلید کرنا، ان کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، علماء کا ادب کرنا۔ عام مسلمانوں کی نصیحت یعنی خیر خواہی یہ ہے کہ بقدر طاقت ان کی خدمت کرنا، ان سے دینی و دنیاوی مصیبتیں دور کرنا، ان سے محبت کرنا، ان میں علم دین پھیلانا، نیک اعمال کی رغبت دینا، جو چیز اپنے لیے پسند نہ کرے ان کے لیے پسند نہ کرنا۔ ہمارے بزرگان دین خیر خواہی امت کے لیے ہر وقت تیار رہتے اور خیر خواہی کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی پاکیزہ سیرتوں اور عمدہ حسن اخلاق کی خوشبوئیں آج بھی ماحول کو معطر کر رہی ہیں۔ حضرت غوث بہاؤالدین زکریہ ملتانی سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی امت مسلمہ کے عظیم خیر خواہوں میں سے ایک ہے۔ جو تو سخاوت اور مہربانی و شفقت میں آپ اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کے خزانے کا منہ غریبوں اور مستحق افراد کے لیے ہر وقت کھلا رہتا، محتاج و مسکین آتے اور آپ کے دربار سے مالا مال ہو کر جاتے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے کمرے میں مصروف عبادت تھے، چند درویش بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک آپ اپنے مصلے سے اٹھے اور رقم کی ایک تھیلی ہاتھ میں لیے باہر نکل گئے۔ درویش بھی حیرانی کے عالم میں آپ کے ساتھ ہو لیے۔ باہر آ کر دیکھا کہ چند آدمی ایک غریب الحال شخص کو اپنے قرض کی وصولی کے لیے تنگ کر رہے ہیں اور اس شخص کے پاس ایک کوڑی یعنی دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے قرض خواہوں جنہوں نے قرض دیا تھا ان کو بلا کر فرمایا، یہ تھیلی لے لو اور جس قدر اس شخص سے لینے ہیں نکال لو۔ ایک قرض خواہ نے اپنے قرض سے کچھ روپے زیادہ لینے چاہے، فوراً اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ چلا کر بولا، حضور معاف فرمائیے، میں زیادہ لینے سے توبہ کرتا ہوں۔ فوراً اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ مفلوق الحال یعنی کنگال، مقروض یعنی قرضدار آپ کو دعائیں دینے لگا۔ حضرت غوث بہاؤالدین زکریہ ملتانی سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ درویشوں کے ہمراہ واپس تشریف لے آئے اور فرمایا، اللہ پاک نے مجھے اس شخص کی مدد کے لیے بھیجا تھا، الحمدللہ اس کا مطلب پورا ہو گیا۔ وبائی امراض میں بھی ہمارے بزرگ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی فرمایا کرتے۔ اس سلسلے میں دو واقعات ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، ایک مرتبہ دہلی شہر میں ایک ایسی وبا پھیلی کہ بہت سے لوگ اس کا شکار ہو کر مرنے لگے۔ دہلی میں ایک شریف گھرانہ ایسا بھی تھا جو حضرت سیدنا سخی سرور رحمت اللہ تعالی علیہ سے بے انتہا محبت و عقیدت رکھتا تھا۔ وہ بھی اس وبا کی
زد میں آ گیا۔ چنانچہ اس گھر کا سربراہ سینکڑوں میل کا سفر طے کرنے کے بعد حضرت سیدنا سخی سرور رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنی پریشانی عرض کی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے تھوڑا سا نمک دیا اور فرمایا گھر کے نمک میں ملا کر استعمال کرو۔ چنانچہ اس شخص نے گھر جا کر ایسا ہی کیا تو اللہ نے اس کے اہل خانہ کو شفا عطا فرما دی۔ نمبر 2، سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے 40ویں شیخ طریقت قمر رضا حضرت مولانا حافظ عبدالسلام قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے کئی خوبیوں سے نوازا تھا، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ بیمار و پریشان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، آپ ان کا روحانی علاج فرماتے، اللہ انہیں شفا عطا فرما دیا کرتا تھا۔ اچانک اس علاقے میں ایک وبا پھیلنے لگی جس نے رفتہ رفتہ علاقہ مکینوں کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا۔ کولمبو سری لنکا میں بسنے والے مسلمان بھی اس وبا کی زد میں آئے۔ انہوں نے اس وبا سے بچنے کے لیے تدابیر کی لیکن خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا۔ حضرت مولانا حافظ عبدالسلام قادری رحمت اللہ تعالی علیہ سے لوگوں کی روز بروز بگڑتی حالت دیکھی نہ گئی۔ امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے معمور دل تڑپ اٹھا اور آپ نے اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے تعویذات کے ذریعے اس وبا کا روحانی علاج شروع فرمایا۔ لوگ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، تعویذات پاتے اور صحت یاب ہو جاتے۔ ابھی چند روز ہی گزرے تھے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے تعویذات کی برکت سے اس وبا کا خاتمہ ہو گیا۔ یوں قمر رضا یعنی رضا کے چاند کی روشنی سے وبا کی ظلمت کافور ہو گئی۔ ہم یوں بھی خیر خواہی کر سکتے ہیں۔ امت کی خیر خواہی کی مختلف صورتیں ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم امت مسلمہ کی خیر خواہی کرنے کا ثواب عظیم حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ کسی بیمار کی عیادت کرنا خیر خواہی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مریض کی عیادت کی جب تک وہ بیٹھ نہ جائے دریائے رحمت میں گوتے لگاتا رہتا ہے اور جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو رحمت میں ڈوب جاتا ہے۔ مسلمان کی تکلیف دور کرنا خیر خواہی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے اللہ پاک قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف دور فرمائے گا۔ مسلمان کی عزت کی حفاظت کرنا خیر خواہی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمان اپنے بھائی کی آبرو سے روکے یعنی کسی مسلم کی آبرو ریزی ہوتی تھی اس نے منع کیا تو اللہ پاک پر حق ہے کہ قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ مسلمان کا دل خوش کرنا خیر خواہی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے بعد سب اعمال میں اللہ پاک کو زیادہ پیارا مسلمان کا دل خوش کرنا ہے۔ عفو درگزر سے پیش آنا خیر خواہی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک بندے کی عفو درگزر کی وجہ سے اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے اور جو شخص اللہ پاک کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا خیر خواہی ہے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے سجائی جاتی ہے جو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ غریب مسلمانوں کی مدد کرنا خیر خواہی ہے۔ ارشاد فرمایا جس نے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری عمر اللہ پاک کی عبادت کی۔ علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا خیر خواہی ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو اللہ پاک کے لیے علم سیکھنے نکلتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے اور فرشتے اس کے لیے اپنے بازو بچھا دیتے ہیں۔
مظلوم کی مدد کرنا خیر خواہی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کسی غمزدہ مومن کی مشکل دور کی یا کسی مظلوم کی مدد کی تو اللہ پاک اس شخص کے لیے 73 مغفرتیں لکھ دیتا ہے۔ مقروض کے ساتھ نرمی کرنا خیر خواہی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے، اللہ پاک اسے جہنم کی گرمی سے محفوظ فرمائے گا۔ انتقال پر لواحقین سے تعزیت کرنا خیر خواہی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی غمزدہ شخص سے تعزیت کرے گا، اللہ پاک اسے تقوی کا لباس پہنائے گا اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا، اور جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا، اللہ پاک اسے جنت کے جوڑوں میں سے 2 ایسے جوڑے پہنائے گا جن کی قیمت ساری دنیا بھی نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں کو کھانا کھلانا بھی خیر خواہی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے مسلمان بھائی کی بھوک مٹانے کا اہتمام کرے اور اسے کھانا کھلائے یہاں تک کہ وہ سیر ہو جائے تو اللہ کریم اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اگر ہر مسلمان خیر خواہ بن جائے۔ فی زمانہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں یا شیخ اپنی اپنی دیکھ کے تحت صرف اپنے معاملات سلجھانے کی فکر ہے۔ ہمارے آس پاس کتنے مسلمان پریشان حال ہے، ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں۔ وہ لوگ جن سے ہمارا روزانہ واسطہ پڑتا ہے، ان میں سے کتنے خوش دلی سے اور کتنے پریشان چہروں سے ہمیں ملتے ہیں، ہم نے کبھی اس پر غور کیا؟ ہمارے جاننے والوں میں سے کتنے قرضوں میں جکڑے جا چکے ہیں، بلکہ خاندان میں ہمارے کتنے رشتہ دار غربت و افلاس کی چکی میں پیس رہے ہیں، ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں۔ ہمارے پڑوسیوں کو 2 وقت کا کھانا بھی نصیب ہوتا ہے یا نہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ پہننے کے لیے مناسب کپڑے بھی میسر آتے ہیں یا نہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ کتنے بیماروں کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے برباد ہو رہا ہے، اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی یہ ایک ایسا عمل خیر ہے کہ اگر ہر مسلمان اس پر عمل شروع کر دے تو بگڑے ہوئے معاشرے کی کایا ہی پلٹ جائے اور مسلم معاشرہ آرام و راحت اور سکون و اطمینان کا گہوارہ بن جائے۔ ظاہر ہے کہ جب ہر مسلمان اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لے گا کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا تو ہر قسم کے مکر و فریب، بددیانتی، ظلم و ستم، بغض و حسد سمیت تمام بری باتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ہر مسلمان ہر ایک مسلمان کے لیے فائدہ پہنچانے کے سوا نہ کچھ کر سکے گا، نہ کچھ سوچ سکے گا۔ نہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ساتھ خیانت کرے گا، نہ چغلی، غیبت اور بہتان تراشی کا مرتکب ہوگا، نہ ظلم کے کسی پہلو کا خیال دل میں آنے دے گا، نہ کسی کے بنتے ہوئے کام میں رکاوٹ ڈالے گا، بلکہ وہ سب کا بھلا چاہے گا اور سب کے ساتھ بھلائی کرے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ بھی اس کی خیر خواہی اور بھلائی کریں گے اور وہ بھی ہر نقصان سے محفوظ رہے گا اور ہمیشہ اس کا بھلا ہوتا رہے گا۔ آئیے کورونا وائرس اور اس طرح کی ہر آفت کے خاتمے کے لیے ہم ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ امت محبوب کا یا رب بنا دے خیر خواہ، نفس کی خاطر کسی سے دل میں میرے ہو نہ بیر، آمین۔ امیر اہل سنت اور خیر خواہی ہے امت۔ دلوں کی راحت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ کثیر مصروفیات ہونے کے باوجود اب بھی مسلمانوں کے ساتھ مختلف انداز سے خیر خواہی فرماتے ہی رہتے ہیں۔ بسا اوقات آپ کو جب کسی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی آزمائش میں مبتلا ہے یا بیمار ہے تو اس کی عیادت کرتے ہیں۔ بیماروں کے لیے شفا یابی
اور پریشان حالوں کی پریشانی دور ہونے کی دعائیں کرتے ہیں۔ کسی اسلامی بھائی کا انتقال ہو جائے تو حتی المقدور فون کر کے یا صوتی پیغام یعنی وائس میسیج یا صوری پیغام یعنی ویڈیو میسیج کے ذریعے ان کے عزیز و اقارب سے تعزیت فرماتے، مرحوم کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا فرماتے اور خیر خواہی فرماتے ہوئے اہل خانہ کو نیکی کی دعوت اور صبر کے فضائل پر مشتمل مدنی پھولوں سے نوازتے ہیں۔ کورونا وائرس میں بھی آپ نے پیغامات، بیانات اور دعاؤں کا سلسلہ جاری ہی رکھا ہوا ہے۔ آپ دامت برکاتہ العالیہ نے دعوت اسلامی کے ذریعے مشکل کی اس گھڑی میں غریب مسلمانوں اور پریشان حالوں کی امداد کا بیڑا اٹھایا ہے۔ دعوت اسلامی کی خدمات کی مختصر جھلکیاں پیش خدمت ہے۔ ملک اور بیرون ملک متاثر ہونے والوں یعنی اثر گرستوں کو راشن پیش کیا گیا۔ جن گھروں میں مرد حضرات کے ذریعے راشن پہنچانا ممکن نہ تھا ان تک خواتین کے ذریعے راشن فراہم کیا گیا۔ کم و بیش 15,000 سے زائد گھروں تک روزانہ راشن پہنچایا جا رہا ہے۔ محبت اہل بیت کا ثبوت دیتے ہوئے باقاعدہ فہرست بنا کر سادات گھرانوں کی خدمت کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے والے بچے اور بچیوں کے گھروں میں اہتمام کے ساتھ راشن پہنچایا گیا۔ راشن کے ساتھ ساتھ کیش کی صورت میں ایک خطیر یعنی بڑی رقم بھی متاثرین میں تقسیم کی گئی۔ ہزاروں ائمہ اور مؤذنین کی خدمات میں رقم پیش کی گئی۔ علماء اہل سنت کے حکم پر دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مساجد میں رات 10 بجے اذانیں بھی دی گئی۔ دعوت اسلامی نے اپنے اکثر اجیروں کو وقت سے پہلے تنخواہ پیش کر دی تاکہ انہیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ملک بھر میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے جہاں اشیاء خورد و نوش کا حصول مشکل ہوا، وہیں بہت سارے ان مریضوں کو بھی سخت آزمائش کا سامنا کرنا پڑا جنہیں خون کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بصورت دیگر جان کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، جیسے تھیلیسیمیا وغیرہ کے مریض۔ دعوت اسلامی نے نہ صرف ان کے لیے خون کا عطیہ ممکن بنایا بلکہ انٹرنیشنل اصولوں کے تحت تمام تر حفاظتی اقدامات بروئے کار لاتے ہوئے مختلف مقامات پر کیمپ قائم کیے جہاں ہزاروں مسلمانوں نے ٹیسٹ کے بعد اپنا خون عطیہ یعنی ڈونیٹ کیا جو ضرورت مند مریضوں کو پیش کیا گیا۔ اب تک دعوت اسلامی کی جانب سے 9,000 سے زائد خون بوتل عطیہ یعنی ڈونیٹ کیا جا چکا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا یعنی مدنی چینل کے ذریعے خوف و ہراس پھیلانے کے بجائے اصلاح امت کے جذبے کے تحت نئے اور دلچسپ سلسلوں یعنی پروگرامز کا اہتمام کیا گیا، مثلا دلوں کی راحت۔ اس سلسلے میں امیر اہل سنت علامہ محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ نے اپنی زندگی کے دلچسپ واقعات بیان فرمائے اور خوشبودار مدنی پھولوں سے مسلمانوں کے دلوں کو مہکا دیا۔ نگران شورا مولانا محمد عمران عطاری نے کورونا وائرس کے حوالے سے ایک سلسلہ کیا جس میں کورونا وائرس سے متعلقہ کئی عنوانات پر گفتگو ہوئی۔ اس کے علاوہ مختلف مواقع پر کورونا وائرس سے بچنے کی احتیاطی ضروری تدابیر اور اہم باتیں بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ انمول قیمت، دل کی قیمت نہیں لیکن زبان کا میٹھا بول دل کو خرید لیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ابھی تک آپ نے ہمارا خاک مدینہ ہند چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ مزید آنے والے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے آڈیو رسائل جو وقتاً فوقتاً ہم اس خاک مدینہ ہند چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتے رہے اور آپ اس سے مستفیض ہوتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔